وہ جو 2-3 صاحبان آج کل زیادہ مشہور ہیں، میں نام لے کر وہ نہیں کرنا چاہتا، ہر چیز میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپنی طاقت دیکھنی چاہیے تھی. تو اگر یہ وہ اس وقت موجود ہوتے جب غزوہ بدر کا معاملہ تھا، تو یہ صاحبان جو اپنے علم و دانش کی موتی پہ پھر رہے ہیں، میں ان کو دانشور نہیں کہتا، دانشگرد کہتا ہوں. جس طرح دہشت گرد ہوتا ہے نا، دانشگرد ہوتا ہے. یہ تو اس وقت مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں کہ تم کیوں قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے نمبر بھی کم ہیں، تمہاری تیاری بھی پوری نہیں ہے. یہ تو ہر موقع پہ عہد میں بھی یہی کہتے ہیں، تو خندق میں بھی یہی کہتے ہیں کہ سرنڈر کر دو. لوگ کس سے سنا رہے ہیں کہ بھائی بدر کے اندر بھی اگر یہ لوگ ہوتے، احد کے اندر اگر یہ لوگ ہوتے، تو عبداللہ بن ابی والا کردار ادا کر رہے ہیں. سورہ توبہ میں جو 3 گروہ کا ذکر کیا گیا تھا کہ ایک گروہ وہ ہے جو جہاد کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور اس میں سے دوسرا جو اس کے پاس ایبلٹیز نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ ایگری کرتا ہے، اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو تنقید کرتا ہے اور سوالات کھڑے کرتا ہے ان لوگوں پہ جو کہ جہاد کی بات کرتے ہیں. غزوہ خیبر تھی میرے خیال سے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ وہ ان کے جو ڈیٹس کے جو درخت تھے اس کو کاٹ کے ان کی اکانومی میں کچھ کیا تھا، مطلب بائیکاٹ کیا تھا. جس کی جو پہلی چیز آپ نے عرض کی کہ سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ کہیں سے شروع ہوتی ہے یا صرف یہی آیت ہے پوری سورہ توبہ کے اندر؟ اگر کہیں سے شروع ہوتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کن سے ہو رہی ہے، یہ کن کے لیے ہو رہی ہے، اور یہ کیوں ہو رہی ہے. اس کو سورہ توبہ بیان کرتی ہے، وہ پوری سورہ توبہ بیان کرتی ہے. میں مثال کے طور پر ایک آپ سے پلٹ کے بھی بیچ سے آپ نے ایک سوال کیا نا کہ سورہ توبہ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک گروہ ہے جو جہاد کی مخالفت کرتا ہے، اور لوگ اس کی تطبیق ہمارے اوپر کر رہے ہیں کہ سورہ توبہ نے ہم لوگوں کے بارے میں کہا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں پلٹ کے کہ سورہ توبہ کے اندر لکھا ہوا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ یہ مشرک جہاں تمہیں ملیں ان کو گھات لگا کے مار دو. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اور میں آپ سے جواب میں پلٹ کے پوچھوں کہ پاکستان کے اندر کبھی آپ نے کوئی مشرک دیکھا ہے، کوئی ہندو دیکھا ہے چلتے پھرتے ہوئے کراچی میں، لاہور میں؟ آپ نے اس کو قتل نہیں کیا. سورہ توبہ میں تو لکھا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم، کیوں نہیں مارا آپ نے اس کو؟ تو اس طریقے کا جو استدلال لوگ کرتے ہیں ان کے اوپر رحم آتا ہے، ترس آتا ہے کہ وہ لوگ نہ اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ ہدایت پوری کیا بیان ہوئی ہے، کن کو مخاطب کیا گیا ہے، کن کو کہا جا رہا ہے. وہ بھائی وہ سورہ توبہ جہاں پر آئی ہے اس سورہ توبہ پہ بسم اللہ ہم نہیں پڑھتے. کیوں؟ عذاب کی صورت ہے. کن پر عذاب کی صورت ہے؟ جنہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی ہے. اس پیغمبر کے بارے میں خدا نے بتایا ہے کہ اس کی سنت اور قانون ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس کے بارے میں بتایا، اس کے بارے میں بتایا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیا جائے گا. اس کے بارے میں بتایا لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ لِلَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ، جب بھی آ جاتا ہے تو حجت قائم ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں بتایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. اس کے بارے میں بتایا وہ پیغمبر اٹھ کے یہ کہتا ہے أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، مجھے حکم دیا گیا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کی گردن اتار دو. وہ یہ بتاتا ہے جعل الرزق تحت ظل رمحہ وجعل الصغار علی من خالف امری من تشبہ بقوم فهو منہ. مجھے اللہ نے تلواروں کے سائے میں رزق دے دیا ہے، جو میری مخالفت کرے گا نست و نابود ہوگا. وحشر معہم، ان قوم کی مشابہت اختیار کرو گے مرو گے ان کے ساتھ. وہ سورہ توبہ اس پیغمبر کو یہ حکم دے رہی ہے، اس کے ساتھیوں کو یہ بتا رہی ہے کہ وقت آ گیا ہے، عذاب 2 ہی طریقے سے آتا ہے، یا آسمان سے یا تمہارے ہاتھوں سے. اور اس موقع کے اوپر جب خدا کا اذن ہے تم یہ کام کر رہے ہو تو کچھ خدا کا کچھ رسول کا فرمان بتاتے ہوئے ہم غور کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر دیتے ہیں کہ جہاں محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، جہاں خدا کا حکم آ رہا ہے کہ نکلو تم یہاں سے. رسول اللہ صلی اللہ نہیں رکھ سکتے، جبرائیل آگے کہتے ہیں نکلو تم یہاں سے. ہم اپنی اجتہادی اقدامات کو اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اور ایک قرآن ہے، وہ قرآن بتاتا ہے جہاد و قتال کے بارے میں. بھائی ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد ہوتا ہے، اس کا کسی نے انکار کیا آج تک؟ ہم انکار کرتے ہیں، غامدی صاحب نے انکار کیا، کتاب میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس جہاد کے بارے میں خود قرآن کیا کہتا ہے؟ یعنی اگر یہ علماء حضرات صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوتے تو یہ آیتیں پڑھ کے بتا رہے ہوتے نعوذ باللہ کہ صلح کر رہے ہیں آپ اس موقع پر کفار کے ساتھ، اور یہ تو قرآن مجید کا اصول ہے کہ ہم تو لڑیں گے قیامت تک اور صلح کر. رسول اللہ نے اس موقع پہ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، اس موقع پر نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ بھئی یہ موقع ہے، اس وقت اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو قتال سے. تو چیزوں کو یہاں سے اٹھاؤ وہاں سے اٹھاؤ، نہ دین کا مجموعی نظام فکر سمجھو، نہ جہاد و قتال کے متعلق دین کی تمام ہدایات کو سامنے رکھو، نہ کوئی اس طرح کا لاہ عمل مرتب کرو. آیت اٹھاؤ، اس کے بعد غامدی صاحب، حسن الیاس صاحب، وحید الدین خان صاحب اس پہ چسپاں کرو کہ یہ جہاد کے مخالفین ہوں گے. تو آپ حامی ہیں جہاد کے اس موقع پر. تو حمایت الفاظ سے نہیں ہوتی. اگر ہم اس آیت کے مخاطب ہیں، اٹھیے وہاں سے
اور جا کے لڑیے. یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے غلط آراء بھی ہوں تو ان غلط آراء پر دیانتداری سے عمل کیا جاتا ہے. صحابہ اکرام کو یہ غلطی ہو گئی اجتہادی کہ رمضان میں راتوں کو خواتین کے پاس نہیں جایا جا سکتا, لیکن پھر بھی چلے گئے. تو قرآن مجید نے کیا کہا, کنتم تختانون انفسکم, خیانت مت کرو, غلط چیز بھی تھی, ہم غلط سمجھتے ہیں, تمہارے لیے رات میں بیویوں کے پاس جانا جائز ہے, لیکن خیانت نہ کرو, جو سمجھا اس پر عمل درآمد کرو. تو اگر جہاد آپ کے نزدیک فرض ہو چکا ہے تو پھر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاد کی مخالفت کر رہا ہوں, آپ جا کے لڑیں وہاں پر, آپ کیوں نہیں لڑتے جہاد کو؟ یعنی ہم عملاً ان نسلوں کو, ہمیں جہاد بھی وہی کریں گے, ہم تو یہاں سے بیٹھ کے 5 روپے ان کو بھیج دیں گے. جہاد فرض ہے تو ابھی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 روپے بھیجنے. کس کی قیادت میں جہاد ہو رہا ہے؟ جنہوں نے جہاد کیا ہے وہ جہاد کرنے کے وقت پوری ملت کو جہاد میں آمادہ کرنے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا تھا. یہی بات تو میں نے کی اور گالیاں کھائیں, یہی بات تو میں نے کی بھائی, کہ آپ اگر جہاد پہ بھی جاتے ہیں تو وہ جو جہاد پر لے کے جا رہے ہیں اس کے لیے کوئی ملک ہے, کوئی مشورہ ہے, کوئی مذہب ہے, کوئی ریاست ہے, کوئی ملت ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ سب شریک ہو جائیں. کیونکہ سورہ توبہ میں لکھا ہے بعض لوگوں نے جہاد کی مخالفت کی تھی. تو اس وقت مثال کے طور پر پاکستان کی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں خوارج کے خلاف, آپ اگر مخالفت کر رہے ہیں تو میں سورہ توبہ کی آیت اٹھا کے آپ پہ ڈال دوں. یہ کس دنیا میں ہم رہتے ہیں؟ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ یہ ادھر ادھر کی ملاحم کی روایات, ان کا نہ سیاق پتہ نہ سباق پتہ, قرب قیامت کی علامت. اور فتح و ملاحم کے اوپر ہم نے روایتوں پہ کام کیا ہے, کبھی موقع ملے اس کو دیکھیں. یہ اس میں سے بیشتر روایات لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. قرآن مجید وہ تصویر کشی کرتا ہے, ان کی الغار ہوگی, ہم بالکل زوال آشنا ہوں گے, یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے. تو خود قرآن مجید نے بتایا ہے, اور نکلنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ہلاک کر دینا ہے. تو ان چیزوں پر غور و فکر کریں, ان چیزوں پر تدبر کریں, ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. اور یہ مذہبی نیریٹیوز ایک ادھر سے اٹھایا, دوسرا ادھر سے اٹھایا, تیسرا ادھر سے اٹھایا. خیبر میں مثال کے طور پر, وہ خیبر کس نے کیا تھا بھائی؟ وہ خیبر اللہ کے پیغمبر نے کیا تھا. کس کے اذن پہ کیا تھا؟ خدا کے اذن پہ کیا تھا. وہاں پر نصرت کا خدا نے وعدہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نہیں مٹھی پھینکتے, میں پھینکتا ہوں. وما قتلوا وما کن اللہ قتل, ہم نے قتل کیے ہیں. تو آپ جلا دیں درخت, تو اس کے بعد کیوں نہیں آیا بھائی؟ سوال تو میں پوچھتا ہوں پلٹ کے. نہیں اترے نا فرشتے, تو جواب آپ نے دینا ہے کہ اگر توبہ کے مخاطبین ہم ہیں اور جہاد کے مخالفین پہ یہ وعیدیں آئی ہیں اور درخت جلانے سے فتح حاصل ہو جاتی ہے, تو آپ کو فتح کیوں حاصل نہیں ہوئی؟ لوگ کس سے سنا رہے ہیں کہ بھئی بدر کے اندر بھی اگر یہ لوگ ہوتے, احد کے اندر بھی اگر یہ لوگ ہوتے, تو عبداللہ بن ابی والا کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں سوال پوچھتا ہوں آگے بڑھ کے کہ بدر کے اندر فرشتے اترے تھے نا, تو یہاں کیوں نہیں اترے فرشتے؟ کہاں ہیں فرشتے؟ کہاں ہے اللہ کی نصرت؟ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ میں نے گزشتہ دنوں بھی ایک گفتگو میں یہ بات بیان کی تھی, اور میں اللہ کو حاضر جان کر یہ عرض کرتا ہوں, میں ان لوگوں سے ملا ہوں, میں نے مذہبیت کی کوکھ میں آنکھ کھولی ہے, ان جہادی تنظیموں کی حمایت میں نعرے لکھے ہیں. آپ کو کبھی موقع ملے ضرب مومن نکالیے, 20 کی تعداد میں اس میں آرٹیکل چھپے ہوئے ہیں. اسی جذبہ اور حمیت کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے. ان لوگوں کو دیکھا ہے, اس صورتحال کو دیکھا ہے. افغانستان کے اندر جس وقت دشت لیلہ کے صحراؤں میں ہزاروں لوگوں کو کنٹینر میں بند کر کے ان کے اپنے حبس اور پسینے میں ڈبو کے مار دیا گیا, اور جو بقیہ قیدی تھے جیلوں میں جس طرح سے وہ رہے, وہ چیختے تھے, پکارتے تھے کہ کہاں ہے خدا کی مدد, کہاں ہے خدا کی نصرت. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جذباتی کر رہے ہیں, وہ اس چیز کا جواب دیں کہ بدر میں تو فرشتے اترتے نظر آئے تھے, تو یہاں پر کیوں نظر نہیں آئے؟ یہاں پر کیوں اللہ کی حمایت حاصل نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہاں پر جو اصول تھا اس کو آپ غلط سمجھے ہیں. وہ اللہ کا پیغمبر کھڑا ہوا ہے, وہاں پر بھی طاقت کا کچھ نہ کچھ توازن ہے, خود قرآن مجید بتاتا ہے اس توازن کے بارے میں. تو یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ یعنی ایک جگہ پر میسور ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس کے ہاں بجلی تک اس مخالف قوت کے ہاں سے آتی ہے, جس کے ہاں معیشت چلانے کے لیے اس مخالف قوت کے گھر میں جا کر مزدوری کر کے لوگ واپس آتے ہیں. وہ اگر گرد و پیش کی ریاستوں سے مدد لے کر ایک حملہ کرتی ہے, وہ ریاستیں آج کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. کیا ایران اس کے بعد حملہ آور ہو گیا اسرائیل کے اوپر؟ کہاں ہیں وہ ریاستیں جو اس چیز کی حمایت کرتی تھیں؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے, اس درد دل کے ساتھ سمجھنے کی ہے کہ جس طرف مسلم امہ کو جھونکا جا رہا ہے وہ ہماری نسلوں کی بربادی کا سبب بنے گی. اور اس وقت ایک نسل ہم گنوا بیٹھے ہیں وہاں پہ, یعنی 50,000 لوگوں کے بعد کہ وہ لوگ وہاں پر ختم ہو گئے. ظالم نے ظلم کیا, لیکن ہم لوگوں نے اس ظلم کرنے کی راہ ہموار کی کہ نہیں کی؟ سوال یہ ہے. جب ہم کہتے ہیں راہ ہموار کی تو اس سے کیا مراد ہے؟
اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظالم کو ہر چیز کی بلینک چٹ مل گئی. راہ ہموار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا جو کچھ ہمیں حاصل تھا ظالم کے ظلم سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ لائے عمل اپنایا.